بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 34واں درس کفار قریش کا معاشرتی اور اقتصادی بائیکاٹ کرنا۔ جب کفار قریش کے سفیروں کی حبشہ سے ناکام واپسی ہوئی اور یہ معلوم ہوا کہ نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا بہت اکرام کیا ہے اور حبشہ میں مسلمان پرامن زندگی گزار رہے ہیں، اور ادھر مکۃ المکرمہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف و اسلام ہو گئے، جس سے کافروں کا زور ٹوٹ گیا، اور پھر دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مکۃ المکرمہ میں دائرہ اسلام دن بدن وسعت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ان سارے عوامل نے کفار قریش کو حواس باختہ اور پاگل بنا دیا تھا۔ مسلمان تقریباً مکۃ المکرمہ سے حبشہ کی طرف چلے گئے تھے۔ چند ہی افراد مسلمانوں کے مکۃ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے۔ اب کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انتقام کا نشانہ بنانے کا سوچا، اور اس مقصد کے لیے کفار قریش سرگرم ہو گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرات لاحق ہو گئے، اور تمام قبائل قریش نے متفقہ طور پر ایک تحریری معاہدہ لکھا۔ کفار قریش نے خاندان رسول بنی ہاشم سے عام بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، معاشرتی اور اقتصادی بائیکاٹ کا اعلان کیا، اور یہ بائیکاٹ صرف بنی ہاشم سے کیا گیا۔ جو ہاشمی نہ ہو، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کو سزاوار نہیں سمجھا جائے گا، گویا اس سے بائیکاٹ نہیں کیا گیا۔ تمام مسلمانوں کو نشانہ بنانا ممکن بھی نہ تھا، کیونکہ 10 قبائل، ان کے حلیفوں میں کوئی بھی ایسا قبیلہ نہ تھا جہاں ایک یا دو فرد مسلمان نہ ہو۔ بنی عبد الشمس کے عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمان ہو کر حبشہ کی طرف چلا گیا تھا۔ بنو مخزوم کے ابو جہل کا سگا بھائی سلمہ بن ہشام، ستیلہ بھائی عیاش بن ربیعہ مسلمان ہو گئے تھے۔ بنی امیہ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان کی بیٹی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اس طرح اور بااثر لوگ اعزاء اقارب مسلمان ہو گئے تھے، تو ان سے تعارف کے معنی تو یہ تھا کہ خانہ جنگی تھی۔ چنانچہ ابتدائی طور پر یہ بائیکاٹ صرف بنی ہاشم سے کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو رفتہ رفتہ دوسرے قبائل کے مسلمانوں کو بھی اس طرح لپیٹ میں لے لیا جائے گا۔ گویا یہ پہلا تجربہ تھا جو بعد میں دوسروں پر بھی آزمایا جاتا۔ اور بنی ہاشم سے یہ بائیکاٹ کی تخصیص کی وجہ بھی یہ تھی کہ کفار قریش کو جو کچھ دشمنی تھی وہ دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی گھرانے کے چشم و چراغ تھے، بنی ہاشم سے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی ساری توجہ بنی ہاشم ہی کے بائیکاٹ پر مرکوز کر دی۔ اور دوسری طرف کفار قریش کا وفد 3 مرتبہ ابو طالب کے پاس آ کر انہوں نے اپنے مختلف مطالبات رکھے، لیکن ابو طالب نے تینوں مرتبہ ان کو جواب دیا، کہا کہ کوئی بھی مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا، اور قبائلی نظام میں سربراہ ہی اپنے قبیلے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کفار کو یہ بھی فائدہ حاصل ہو گیا کہ اسلام کی عالمگیر تحریک کو قبیلہ ہاشمی کی تحریک بنا دیا، اور اس کے خلاف انہیں دوسرے قبائل کو متحد کرنے کا موقع مل گیا، اور کہنے لگے کہ اگر بنو ہاشم کو یوں بے بس کر دیا جائے تو وہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں گے۔ اور پھر کفار قریش نے اس معاشرتی بائیکاٹ کے ذریعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت حمزہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ کے ربط کو مسلمانوں سے منقطع کر دیا، تاکہ یہ مسلمانوں سے مل نہ پائے، اور خیال یہ تھا کہ اس طرح اسلام محدود اور کمزور پڑ جائے گا۔ اور ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ آزادانہ مل جول ختم ہونے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ذی مرتبت سرداروں سے مل کر متحد محاذ بنانے کے امکانات ختم ہو گئے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی نظر بندی کے بعد دوسرے شعوب اور قبائل میں بکھرے مسلمانوں پر سختی اور دباؤ آسان ہو جائے گا۔
کیونکہ جب مسلمانوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملاقات نہیں ہوگی، آپس میں تعلق نہیں ہوگا، مجلس میں نہیں جائیں گے، تو وہ مسلمان اپنی فریاد کیسے کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ تو اس بائیکاٹ کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان جدائیگی رہے، اور اس طرح ان پر یہ زندگی تنگ کر دی جائے، یا تو وہ مجبور ہو کر ہماری شرط مان لے یا پھر مکۃ المکرمہ کو چھوڑ دیں گے۔ اور کفار قریش یہ سوچنے لگے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سختیوں سے گھبرا جائیں گے اور دعوت و تبلیغ سے کنارہ کش ہو جائیں گے، اور ان کا قبیلہ بنی ہاشم کب تک ان کا ساتھ دے گا، زندگی کی لذتیں خود ان پر حرام کر دیں گے ہم، تو وہ تنگ آ کر خود بخود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور یہ ساری اسکیمیں اور تدبیریں کرنے کے بعد اب انہوں نے یہ بائیکاٹ جو معاشی اور اقتصادی تھا، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک عہد نامہ لکھا، اور یہ مقاطعہ، یہ بائیکاٹ کسی خاص مدت کے لیے نہیں تھا بلکہ غیر معینہ مدت کے لیے تھا، جب تک کہ خود معصورین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں۔ اور یہ ظالمانہ معاہدہ بعثت کے 7ویں سال محرم کی چاند رات کو پیش آیا، اسے لکھ دیا گیا اور کعبے پر اسے لٹکا دیا گیا۔ اس ظالمانہ معاہدے میں لکھے گئی شرائط، سب سے پہلی شرط یہ لکھی گئی، کوئی ان کے ساتھ بنی ہاشم کے ساتھ لین دین اور خرید و فروخت نہیں کرے گا تاکہ ذریعہ معاش ان کا تباہ ہو جائے۔ گویا خرید و فروخت پر پابندی اقتصادی بائیکاٹ کے لیے لگائی گئی تھی، اور اس اقتصادی بائیکاٹ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے انہوں نے دستاویز کے دفعات پر یہ اضافہ بھی کر دیا تھا کہ وہ بیرونی قافلوں سے مہنگے داموں غلہ خریدیں گے تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان سے کچھ بھی خرید نہ سکے۔ یوں بیرون مکہ سے آنے والے تاجروں کے ساتھ لین دین کا راستہ بھی مسلمانوں کے لیے، بنی ہاشم کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ جس طرح آج کی دنیا میں بھی ہمیں اس کی مثال ملتی ہے کہ جب دو ملکوں میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو اقتصادی بائیکاٹ کر لیتے ہیں، لین دین، آنا جانا، خرید فروخت سب بند، اور ہر ملک کی اور اپنے ساتھیوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے بھائی اس سے کوئی چیز نہیں خریدنی تاکہ اس کی معیشت تباہ ہو جائے، اور وہ مجبور ہو کر ہمارے پاس آئے اور ہم ان سے اپنے مطالبات منوائے۔ تو یہی صورت اس وقت کفار قریش نے مسلمانوں کے ساتھ، بنی ہاشم کے ساتھ کی۔ دوسری شرط اس ظالمانہ معاہدے کی یہ تھی کہ ان کے ساتھ نکاح، شادی وغیرہ کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے، نہ ان کی لڑکیوں سے عقد کوئی کرے اور نہ اپنی بیٹی کوئی ان کو دے گا، تاکہ صلہ رحمی باقی نہ رہے، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں۔ اور یہ ایک سماجی بائیکاٹ تھا، کیونکہ شادی بیاہ کی وجہ سے آپس میں نرمی، الفت، محبت، رحم، صلہ رحمی اور ایک دوسرے سے مل ملاپ ایک قدرتی امر ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بائیکاٹ ناکام ہو کر رہ جاتا، اس لیے اس دستاویز میں شادی بیاہ نہ کرنے کی شک پر اتفاق کیا گیا تھا، کیونکہ رشتوں کی وجہ سے بھی باہمی تعلق پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اس سلسلے کو بھی ختم کر دی، کیونکہ جب آپس میں مل ملاپ نہیں ہوگا، بات چیت نہیں ہوگی تو ایک دوسرے کے احوال کا پتہ ہی نہیں چلے گا اور تعلقات خود منقطع ہو جائیں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی شک لگائی کہ انہیں اپنے مجلسوں میں بیٹھنے نہ دیا جائے تاکہ کوئی متاثر نہ ہو، کوئی بھی ان محصورین سے صلح نہ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے سپرد کرنے کے سوا ہر اختیار کو باطل قرار دے دیا، اب کوئی بھی درمیانی راستہ نہیں نکل سکتا۔ محصورین کے ساتھ کلام کرنے، ان کے ساتھ میل جول رکھنے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اس لیے منع کر دیا گیا تھا کہ باہمی میل جول، کلام اور نشست سے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس عہد و پیمان میں شامل بعض افراد کو ان کی غلطی کا احساس دلانے میں کامیاب ہو جاتے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس حق اور ایسے دلائل موجود تھے جن سے وہ کسی کو بھی اپنے بے گناہی کا احساس دلا سکتے تھے۔ تو ایسے حالات کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے ان سے میل جول، کلام اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر پابندی عائد کر دی، اور پھر اس قدر ظلم کہ ان کے پاس اگر کوئی حمایتی خوراک پہنچانا چاہے تو وہ بھی نہ پہنچانے دیا جائے تاکہ وہ بھوک سے تنگ آ جائے، اور اسی طرح انہیں گلیوں میں، بازاروں میں گھومنے پھرنے نہ دیا جائے تاکہ سب روابط ان کے ختم ہو جائے۔ اس قدر یہ ظالمانہ بائیکاٹ اقتصادی اور معاشرتی کفار قریش نے بنی ہاشم کے ساتھ شروع کیا،
اور جس کی تفصیل بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔